بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے اس میں اشارہ، ایم.اے اسلامیات کا عربی زبان و ادب کے پیپر کا یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں اشارہ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اس میں اشارہ کی تعریف ہے کہ وہ اسماء جن کے ساتھ کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی وہ نام، وہ اسماء اس میں اشارہ جن کے ساتھ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ اب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو مثالیں یہاں پہ میں نے دی ہیں۔ ھذا کتاب ذالک کتن، یہ کتاب ہے اور وہ باللہ ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ ہے۔ اسی طرح ذالک اس میں اشارہ ہے اور کتن مشار الیہ ہے۔ اب مشار الیہ کے اعتبار سے ہمارے پاس اس میں اشارہ کی دو اقسام ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ قریب کے مشار الیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ بعید دور کے مشار الیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو اسے اس میں اشارہ قریب کہیں گے، اور جو بعید کی یعنی دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اس میں اشارہ بعید کہیں گے۔ اب یہاں پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس میں اشارہ واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے اور واحد ہے تو اس میں اشارہ بھی واحد ہوگا اور مذکر ہوگا۔ اسی طرح تثنیہ سے مراد ہوتا ہے دو چیزیں، دو۔ اردو میں یا انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، یعنی واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو ہے وہ تثنیہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عرب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک، دو اور تین سے جمع شروع ہوتی ہے، ایک اور دو جو ہے جمع نہیں ہے، ایک تو ویسے ایک ہوا اور دو بھی جمع نہیں ہے، تو تثنیہ سے مراد ہوتا ہے دو۔ تو اگر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ دو ہیں تعداد میں تو پھر اس کے لیے اس میں اشارہ بھی تثنیہ کا ہی استعمال ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ تین یا تین سے زائد چیزیں ہیں یعنی جمع ہیں تو پھر ان کے لیے اس میں اشارہ بھی ویسے استعمال ہوگا، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، چاہے قریب کا ہو چاہے بعید کا ہو۔ تو اس اعتبار سے جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے، اس میں اشارہ قریب ہو یا بعید تو ان کے 6 صیغے بن جاتے ہیں۔ اب صیغہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے، کیونکہ اس لیکچر میں ہمیں اس کام کی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ پیپر کے حوالے سے جو چیز بعد میں آنے والی ہے کہ کتنے نمبر کا پیپر آتا ہے اس حصے میں سے، اس سوال سے متعلقہ، وہ بھی میں آخر میں بتاؤں گا۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس 6 صیغے بنتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب کے اگر آپ دیکھیں تو گردان میں نے بنائی ہوئی ہے، واحد، تثنیہ، جمع، اور ادھر سائڈ پہ لکھا ہوا مذکر اور مؤنث۔ اب واحد مذکر کا صیغہ جو واحد کے نیچے لکھا ہوا ہے، تثنیہ کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ تثنیہ مذکر کا صیغہ، اسی طرح جمع کے نیچے جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اب مؤنث کے حوالے سے دیکھیں تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث کا، جمع مؤنث کا، تو یہ ایک سٹرکچر ہے جو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو واحد مذکر کا صیغہ ہوگا ھذا، یعنی یہ مذکر چیز، ھذان یہ دو مذکر چیزیں، اور ھؤلاء یہ سب مذکر چیزیں۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ھذہ یہ ایک مؤنث چیز، ھاتان یہ دو مؤنث چیزیں، اور ھؤلاء یہ سب مؤنث چیزیں۔ اس میں اشارہ بعید یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ بھی 6 صیغے ہیں۔ واحد مذکر کا ذالک وہ ایک مذکر چیز، ذانی کا وہ دو مذکر چیزیں، اور اولئک کا وہ سب مذکر چیزیں۔ اسی طرح تل کا وہ ایک چیز یعنی مؤنث کے لیے، اور تانی کا وہ دو مؤنث چیزیں، اور اولئک کا وہ سب مؤنث چیزیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس پر زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے کہ پیپر میں اس سے متعلقہ 4 نمبر کا سوال آتا ہے۔ نمونہ جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ اس کی مثلا پہلا اس طرح کا کوشچن آ سکتا ہے کہ اس کی جمع بنائیں، تو آگے انہوں نے پوچھا کہ کس کی جمع بنانی، ھذہ طالبۃ، تو جواب ہے ھؤلاء طالبات۔ ھذہ کی جمع ھؤلاء اور طالبۃ کی جمع طالبات، جس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے کہ مؤنث کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ بہرحال اس کا جواب یوں آئے گا۔ اور اسی طرح جمع کی واحد اور واحد کی جمع بنائیں، اس طرح کا سوال بھی آ جاتا ہے۔
مثال دیتے ہیں وہ اولئک طلاب وہذہ حقیبۃ. تو اب اس میں دیکھیں اولئک کا اس میں اشارہ جو ہے وہ جمع کا ہے اور اس کا مشار الیہ بھی جمع ہے, اور اسی طرح جو ہے اس میں اشارہ ہذہ جو ہے مؤنث ہے اور قریب کا ہے, واحد ہے, حقیبۃ بھی واحد مؤنث ہے. تو اس میں اولئک کی واحد بنائیں گے, طلاب کی واحد بنائیں گے, ہذہ کو جمع کریں گے اور حقیبۃ کو بھی جمع کر دیں گے. تو اولئک کی جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی کہ ذالک طالب و ہؤلاء حقیبات. تو یہ ہمارے پاس اس کی بن جائے گی, اس کا جواب بن جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو امتحان میں اگر اس طرح کا سوال آئے گا تو آپ 4 نمبر کا صحیح طور پر پیپر حل کر پائیں گے.